رضی اللہ عنہم کانفرنس کو کامیاب بنایا، جو جمعیت احمدیہ سندھ اور بحر العلوم ٹرسٹ کے زیر انتظام یہ چل رہی ہے اثر سے، اور کافی علماء کرام کے اپنے خطاب سنے، آپ دل جمی سے بیٹھے رہے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں، دعوت خطاب دیتا ہوں اس وقت کے عظیم محدث فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، امیر جمعیت احمدیہ سندھ، آپ آئیں اور ہم سے خطاب فرمائیں۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ عزت مآب حاجی محمد اسماعیل میمن حفظہ اللہ تعالی اور محترم حاجی میر حسن لغاری حفظہ اللہ، اور جامعہ بحر العلوم ٹرسٹ کے جملہ اساتذہ کرام منتظمین، اور بالخصوص شیخ الحدیث مولانا افتخار سلفی اظہری حفظہ اللہ تعالی، اور جمعیت احمدیہ سندھ کے جملہ رفقاء، اور خاص طور پر ہمارے فاضل دوست اور بھائی محقق دوران ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو حفظہ اللہ تعالی، اور میرے تمام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے احساس ہے کہ آپ عصر کی نماز سے یہاں پہنچے، اور یہ وقت کافی ہے خطابات سننے کے لیے، اور میں اپنے اوپر یہ فرض قرار دیتا ہوں
کہ بہت زیادہ لمبی بات نہ کروں، آپ کا یہاں طویل بیٹھنا صبر کے ساتھ اسے مد نظر رکھوں اور مختصر بات کروں۔ جو بات 2 گھنٹے میں ہوتی ہے 10 منٹ میں بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ آیت کریمہ جو آپ نے سنی ہے، اس کے مخاطب نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، کہ تمہارے بیچ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول موجود ہیں، بالکل زندہ اور پائندہ، چلتے پھرتے اور دین سمجھاتے اور عمل کرتے ہوئے موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر یہ رسول تمہاری اطاعت کرنے لگے، تمہاری باتیں ماننے لگے، تمہاری خبروں کو سچا جاننے لگے، لعنتم، تو تم سب کے سب مشقت میں اور مشکل میں پڑ جاؤ گے، آسانیاں ختم ہو جائیں گی اگر یہ رسول تمہاری اتباع کرے۔ یہاں ایک قاعدہ کلیہ وضع ہو گیا کہ اللہ کا رسول جو آتا ہے تو وہ کسی کی اطاعت کرنے نہیں آتا، بلکہ اپنی اطاعت کروانے آتا ہے۔ ایک ہے مطیع، اطاعت کرنے والا، اور ایک ہے مطاع، جس کی اطاعت کی جائے۔ رسول مطاع ہوتا ہے، مطیع نہیں ہوتا۔ یہ تو مرزا قادیانی کو زیب دیتا ہے، گھٹائی سے کہا تھا اس نے کہ میں انگریز بہادر کا مطیع ہوں اور انگریزوں کا وفادار ہوں۔ یہ رسول کی شان ہے، تو ایسے لوگ پھر بیت الخلاء میں مرتے ہیں، اور کہاں مریں گے؟ رسول کی شان اپنی اطاعت کا ڈنکا بجانا، میری اطاعت کرو۔ ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب سے بہت سے واقعات سنے، اس نقطے کو صحابہ نے کیسے سمجھا اور کس طرح اللہ کے حبیب کی اطاعت کی۔ ایک چھوٹا سا قصہ میں عرض کرتا ہوں، اس سے بڑی مثال کوئی نہیں ہو سکتی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک وحی اتری، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اے لوگو، تمہارے دلوں میں، نفسوں میں جو وسوسے آتے ہیں، خیال آتے ہیں، انہیں تم ظاہر کرو یا نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے۔ جو بھی خیال آئے اسے اندر چھپا کے رکھو یا ظاہر کر دو یا اس پہ عمل کر لو، ہر صورت میں حساب ہوگا۔ صحابہ نے یہ آیت کریمہ سنی، پریشان ہو کہ بھلا ان خیالات پہ کس کا کنٹرول ہے؟ خیال تو کوئی بھی آ سکتا۔ وہ ایک جعلی ڈاکٹر تھا، کوئی ڈگری اس کے پاس نہیں تھی اور نہ اس کی دوائی میں کوئی شفا تھی، تو دوا دیتے ہوئے صرف یہ جملہ کہتا کہ جب یہ دوا پیو تو تمہارے دل میں بندر کا خیال نہ آئے۔ اب کون اس پر قادر؟ شفا نہیں ہوئی، ڈاکٹر صاحب شفا نہیں ملی، یقیناً تمہارے دل میں بندر کا خیال آیا ہوگا۔ تو خیالات پہ کس کو کنٹرول؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں، لان اخر من السماء، اگر میں آسمان تک لے جایا جاؤں اور وہاں سے زمین پر پٹخا جاؤں تو یہ آسان ہے اس خیال کی وجہ سے، وہ خیال بھاری ہے۔ اس سے آسان کیا ہے کہ مجھے آسمان پہ لے جا کے زمین پہ دے مارے۔ یہ صحابی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے دل میں جو بھی بات آتی اسے اندر رکھو یا اس کو ظاہر کرو۔ ظاہر کرنے کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ کہ بات کر کے ظاہر کرتے، دوسرا عمل کر کے ظاہر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صورت حساب لے۔ اس آیت کریمہ نے صحابہ کرام کو بڑا پریشان کر دیا۔
یہ سمجھیں کہ ایک عجیب صورتحال بن گئی کہ اس پر عمل کرنا کیسے ممکن ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے اور یہاں تک کہا کہ هذه الآیت قاسمۃ الظہر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت نے ہماری کمر توڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جہاد کرو، ہم نے گلے کٹوا دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مال خرچ کرو، کھڑے کھڑے ہم نے پورے 600 درختوں کے باغ کی قربانی دے دی۔ ابھی آپ نے واقعہ سنا، 100 اونٹ، حالانکہ بڑے بڑے تاجر بڑا نفع دینے کی بات کر رہے تھے، لیکن سارا مال اللہ کو دے دیا اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نمازیں پڑھو، ہم نے نمازیں پڑھی، حتیٰ کہ نفل پڑھے، قیام اللیل کیا۔ لیکن اس پر عمل کیسے کہ اگر دل میں جو بات آئے ظاہر کرو یا نہ کرو حساب ہو، اس پر تو ہمیں کنٹرول ہی نہیں، اس پر تو ہمیں کسی قسم کی طاقت ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم میرے ساتھ بنی اسرائیل والا معاملہ کرنا چاہتے ہو؟ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو سن کر کہا کہ سمعنا وعصینا، آپ کی بات ہم نے سن لی اور ہم نہیں مانیں گے، نافرمانی کریں گے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں، میری نافرمانی کرنا چاہتے ہیں۔ تم سمعنا واطعنا کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے سنا اور مان لی؟ باقی معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دو، قربان جائیں اس ایمان پر۔ بلا چوم و چران صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور قبول کر لی، مان لی۔ حالانکہ عمل کرنا ممکن نہیں، کیونکہ قلبی وساوس پر اور نفس کے خیالات پر کسی کو کنٹرول نہیں، عمل کرنا ممکن نہیں۔ لیکن سمعنا واطعنا، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس حکم کو منسوخ کیا اور تخفیف اتار دی، آسانی اتار دی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ایک قاعدہ ایجاد کر دیا۔ اس قاعدے سے ہزاروں مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دے گا۔ اس کی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کی طاقت کیا ہے، انسان کی وسعت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کسی انسان کو اس کی وسعت اور اس کی طاقت بڑھ کر تکلیف نہیں دے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس امر کے تعلق سے آسانی فرما دی کہ جو تمہارے دل میں جو خیال آئے گا، اگر وہ نیک ہے اور تمہارا وہ عمل بن جاتا ہے تو تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اگر وہ برا ہے اور عمل نہیں کرتے تو تمہیں اس کی سزا نہیں ملے گی، وہ قابل معافی۔ برا خیال قابل مواخذہ کب ہوگا؟ جب اس کو اپنا لو، عملی جامہ پہنا دو، یا اس کو زبان سے ظاہر کرو۔ آسانی آ گئی۔ نبی علیہ السلام کی احادیث اس مقام کی تشریح کرتی ہیں۔ بعض احادیث کو جمع کر کے خلاصہ یہ بنتا ہے کہ صحابہ کرام کی یہ استقامت جو تھی کہ ایمان لے، سمعنا واطعنا، ہم نے قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا نفع دیا، کیا فائدہ دیا کہ سن لو نبی علیہ السلام کا فرمان، آج کے بعد من ہم بحسن، آج کے بعد کسی کے دل میں اچھا خیال آئے، حسنہ نیکی کا اچھا خیال، اس پر عمل کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کا ثواب لکھ دو، اچھا خیال آنے اس کا ثواب لکھ دو۔ ابھی کیا نہیں، مگر یہ ثمرہ اس استقامت کا جس کا عملی مظاہرہ صحابہ نے کیا، اس کا ثواب لکھ دو اور کل کا انتظار کرو۔ اس نے کہا کہ کل یہ نیکی کروں گا، کل ہونے دو، ثواب لکھ دو۔ اب کل ہوئی دو باتیں، یا وہ نیکی کر لی یا وہ نہیں کی۔ اگر نہیں کی تو ثواب کو برقرار رکھو، کسی عذر کی بنا پر نہیں کر سکتے۔
اور اگر کر لی تو اس کو بڑھاؤ، بڑھاتے بڑھاتے اس کو 700 گنا تک لے جاؤ۔ ایک نیکی 700، ایک حج 700 حج، ایک نماز 700 نمازیں، ایک درہم کا صدقہ 700 درہم کا صدقہ، 700 گنا تک بڑھا کہ اجر کی بارش آسمانوں سے ہو رہی، اللہ تعالیٰ کے امر سے، اور صحابہ کی استقامت کا ثمرہ ہے۔ اور اگر برا خیال آ جائے کل فلاں برائی کروں گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ مت لکھو، کل ہونے دو، میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا وہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر وہ کر لیتا ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے صحیح الترغیب والترہیب میں، اس کو حسن کہا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ 6 پہر انتظار کرو، مت لکھو۔ گناہ کر لیے مت لکھو، 6 گھڑیاں انتظار کرو۔ ایک دن کے کتنے پہر ہوتے ہیں؟ صبح کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، سپہر کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، رات کا، پوری 6 گھڑیاں انتظار کرو، مت لکھو۔ اگر یہ توبہ کر لے تو مت لکھو، اور اگر توبہ نہ کرے پھر لکھو۔ اور کتنا؟ نیکی تو 700 گنا تھی، لیکن برائی ایک ہی لکھو۔ اور اگر یہ وہ عمل نہیں کرتا، وہ گناہ نہیں کرتا، تو اس کا ثواب لکھو۔ اس نے ایک عزم کیا تھا، ارادہ کیا تھا گناہ کرنے کا، لیکن وہ گناہ نہیں کر سکا اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر، اللہ تعالیٰ کی خشیت کی بنا پر، تو اسے اس کا اجر دے دو۔ یہ کس کے ایمان کی بہاریں ہیں؟ یہ کس کی استقامت کے ثمرات ہیں؟ یہ کس جماعت کے جذبہ اطاعت اور جذبہ اتباع کی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان خیالات کے معاملے کو محض صحابہ کی استقامت پر کتنا عظیم تر کر دیا، اور کتنا اس کو ایک تقدس عطا فرما دیا، اور کتنا اجر سے مالا مال کر دیا۔ تو فرمایا کہ جو نبی آتا ہے اپنی قوم میں، وہ مطاع بن کر آتا ہے، مطیع بن کر نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آپ سے قبل جتنے رسول آئے ایک ہی مقصد کے ساتھ کہ ان کی اطاعت کی جائے، وہ قوم کے مطیع نہیں ہوتے۔ اور اللہ پاک نے فرما دیا اگر میرا رسول تمہاری اطاعت کرے لعنتم، تو تم بڑی مشکل، مشقت اور انتہائی تکلیف کا شکار ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ نے ایک عجیب بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا بنایا ہی نہیں کہ تمہاری باتوں کی رسول اطاعت کرے، اور تم رسول سے اپنی اطاعت کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا بننے کی توفیق ہی نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالا، ایمان کی محبت۔ اور ایمان کے سراسر اطاعت کرنا، سچے ایمان کی نشانی اطاعت۔ حسن بصری کا قول ہے الایمان ما فقر فی القلب وصدقته الاعمال، لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی۔ صحیح بخاری میں کہ ایمان جو ہے یہ ظاہری سجاوٹوں کا نام نہیں، ملمہ شادیوں کا نام نہیں، جھنڈوں اور پرچموں لہرانے کا نام نہیں ہے، بے تحاشا چراغاں کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک حقیقت ہے جو تمہارے دلوں میں راسخ ہوتی ہے، وصدقت الاعمال، اور تمہارے عمل جو ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایمان دل میں راسخ ہوتا ہے، دل میں بیٹھتا ہے، اور آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے گا۔ مثلا آپ کے دل میں بات بیٹھ گئی نماز فرض، تو خالی یہ قلبی معاملہ نہیں، آپ عملاً نماز پڑھ رہے ہیں، حج فرض ہے، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، دے رہے ہیں،
روزے فرض ہیں دے رہے، جو حقائق دل میں بیٹھ کے شریعت کے ان پر پوری طرح عمل کریں، یہ حقیقت ہے ایمان۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ایسا نہیں کروائے گا کہ تم ایسی باتیں کرو کہ رسول تمہاری اطاعت کرے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ رب العزت نے تمہارے اندر ایمان کی محبت ڈالی۔ یہ کون کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ گواہی اللہ کی طرف سے، یہ اعتراف اور اقرار اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو ایمان کی محبت سے بھر دیا، لبریز کر دیا۔ اور وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے ایمان تمہارے دلوں میں سجا دیا۔ سبحان اللہ، ایمان کو سجا دیا تمہارے دلوں میں۔ حالانکہ تعبیر یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو سجا دیا ایمان سے، یہاں بات دوسری ہے کہ اللہ نے ایمان کو سجا دیا تمہارے دلوں سے۔ ایمان تمہارے دل میں بیٹھا، تمہارے دل میں راسخ ہوا، پیوست ہوا، جس سے ایمان کی شان بڑھ گئی کہ اس کو ماننے والے، قبول کرنے والے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہیں، بڑی عظیم جماعت کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، اپنے دلوں میں بٹھایا، تو ان کے دلوں میں یہ ایمان بیٹھا تو ایمان سچ گیا۔ ایک ہے کوئی مہمان آپ کے پاس آئے، آپ کہیں کہ آپ کے آنے سے ہمارے گھر کی رونق بڑھ گئی، جہاں تعریف اس مہمان کی ہو رہی ہے کہ آپ کے آنے سے ہمارا گھر خوبصورت ہو گیا، گھر سج گیا، بہار آ گئی۔ اور ایک ہے وہ مہمان کہے کہ میں آپ کے گھر آیا، میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میں اس گھر میں آیا، میرے لیے زینت کی بات ہے۔ یہ دوسری بات ہے، یہاں شان گھر کی ہے، اس گھر میں میری آمد سے میری رونق میں، میری شادابی میں، شگفتگی میں اور میرے پربہار ایمان میں اضافہ ہو۔ یہ بڑی عجیب تعریف ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی اور ایمان کو سجا دیا تمہارے دلوں میں برقرار ہونے کی بنا پر۔ اتنے مجلہ دل، اتنے مصفہ دل، اتنے پرہیزگار دل، خشیت سے لبریز دل کہ اللہ رب العزت نے ان دلوں میں ایمان کو بھر کے ایمان کو سجا دیا۔ اس ایمان کے جو مراکز ہیں وہ صحابہ کے دل۔ یہاں ایک قول یاد آتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، مسند احمد وغیرہ میں، جب نبی علیہ السلام کی بعثت کا وقت آیا تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد صلی اللہ علیہ وسلم فاصطفاه لرسالته ثم نظر الى قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه من خیر قلوب العباد فاصطفاهم لصحبة نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کے بعثت کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، جھانکا کہ کس کا دل سب سے بڑا پرہیزگار ہے جس کو چن لوں نبوت اور رسالت کے لیے، جس کے مبارک سر پہ تاج سجا دوں نبوت کا، کس کا دل سب سے پرہیزگار۔ تو اللہ نے کیا دیکھا، کیا پایا؟ پورے شرق و غرب، مشرق مغرب شمال جنوب، عرب عجم، دنیا کے ہر کونے میں ہر بندے کے دل کو ٹٹولا تو اللہ نے یہ پایا کہ ایک شخصیت کا دل سب سے روشن، خشیت سے بھرپور، مجلہ اور مصفہ، اور وہ شخصیت ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اس شخصیت کو چن لیا نبوت کے لیے، ان کے سر پہ رسالت کا تاج سجانے کے لیے ان کو چن لیا، ان کا انتخاب کر لیا۔ ثم نظر الى قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے پھر بندوں کے دلوں کو دیکھا، پھر دیکھا، دوبارہ دیکھا، ایک شخصیت کا انتخاب ہو گیا، وہ محمد ابن عبداللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجانے کے لیے۔ پھر دوبارہ دیکھا ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے،
دیکھا اور کس کے دل روشن ہے، اور کس کے دل میں بصیرت ہے، نور ہے، خشیت کا مرقع ہے وہ دل، پرہیزگاری ہے، صفائی ستھرائی ہے، کس کے دل؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا پایا؟ جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہیں ان کے دل سب سے بہترین، سب سے عمدہ، خشیت سے بھرے ہوئے۔ اللہ نے اس جماعت کو چن لیا اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے، اپنے پیغمبر کی صحابیت کے لیے۔ یہ پاکیزہ جماعت اس قابل ہے یہ میرے پیغمبر کے صحابی بنے، کیونکہ صحابیت ایک شرف ہے۔ کوئی شرف صحابیت کے شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا شرف اس شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، ان کو سب و شتم کا نشانہ مت بناؤ، ان پر تنقید نہ کرو۔ فوالذی نفس محمد بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، اور میرا ایک صحابی ایک پاؤ کھجوریں خرچ کر دے، آدھا پاؤ کھجوریں خرچ کر دے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے میرے صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ ابھی آپ نے سنا یعنی صحابی کا ایک مقام نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی صحبت میں گزرا ہوا ایک لمحہ تمہاری پوری زندگی کی عبادت تمہاری ہے۔ عبداللہ بن مبارک چوٹی کے محدث ان سے کسی نے پوچھا کون افضل ہے زیادہ، عمر بن عبدالعزیز یا امیر؟ عمر بن عبدالعزیز متقی انسان تھے، بڑے پرہیزگار، ان کی خلافت کا دورانیہ مختصر مگر بڑے کارناموں سے بھرا ہوا، خشیت تھی، پرہیزگاری تھی، تعلق باللہ تھا، عدل جاری کر دیا، عدل قائم کر دیا۔ ابن قیم فرماتے ہیں بنی امیہ کے سامان میں ایک تھیلی ملی، اس تھیلی میں لکھا ہوا تھا کہ ھذا الذی کان ینبت فی زمان العدل، اس تھیلی میں جو دانے ہیں یہ وہ دانے ہیں جو عدل کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، جب اس دنیا میں عدل کا رواج تھا، عدل قائم تھا۔ عدل کا کیا معنی؟ رعیت کے ساتھ عدل نہیں، عدل بڑا ایک جامع لفظ، عدل اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، ہر شے کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، رعیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کی توحید کو سمجھو اور اس کی عبادت کا حق ادا کرو۔ رسول اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ ان کی سنت کو سمجھو، ان کی شان کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، اس کا حق ادا کرو، یہ عدل۔ تو کہا کہ یہ وہ دانے ہیں جو اس دور میں اگا کرتے تھے جس دور میں عدل کا رواج تھا، عدل قائم تھا۔ اشارہ عمر بن عبدالعزیز کے دور کی طرف۔ اس تھیلی کو کھولا گیا کہ اس میں کون سے دانے ہیں، کیسے دانے ہیں؟ تو وہ گندم کے دانے تھے جن کا سائز کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا۔ برکت کہاں سے آ گئی؟ یہ اس عدل کی، توحید کی برکت، اتباع سنت کی برکت۔ تو کوئی شرف ہے، شرف صحابیت کا مقابلہ کرے؟ سائل کا سوال ہے کون بہتر ہے، عمر بن عبدالعزیز یا امیر معاویہ؟ عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی کے نام سے مشہور ہے، خلیفہ عادل۔ امیر معاویہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، متاخر الاسلام۔ کون زیادہ بہتر ہے؟ عبداللہ بن مبارک چوٹی کے محدث، ان کا جواب سن لیجئے کہ الغبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ خیر من عمر بن عبدالعزیز۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہوا، مٹی داخل ہوئی، وہ مٹی عمر سے افضل، عمر بن عبدالعزیز وہ مٹی افضل۔ کیوں؟ یہ صحابیت کا شرف ہے،
اور کوئی شرف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یغزو فیام من الناس یاتی علی الناس زمان، ایک وقت آئے گا لوگوں پر ایک جماعت نکلے گی جہاد کے لیے، ایک جماعت، پوچھا جائے گا حل فیکم من رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ہو، اللہ کے پیغمبر کا بحالت ایمان دیدار کیا ہو؟ جواب ملے گا ہاں ایک انسان ہے وہ سامنے، وہ اللہ کے نبی کا صحابی، باقی سارے تابعین، اس نے اللہ کے پیغمبر کا دیدار کر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک صحابی کے موجود ہونے کی برکت سے یفتح اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس جماعت کو فتح دے، اس جماعت کا جہاد کامیاب ہوگا، دشمن کی کمر ٹوٹ جائے گی اور وہ جماعت فاتح ہوگی۔ وجہ کثرت اسلحہ نہیں، وجہ طاقت کی کثرت نہیں، یہ تعداد کی کثرت نہیں، وجہ ایک ایسی شخصیت کا موجود ہونا جس شخصیت نے بحالت ایمان اللہ کے پیغمبر کا دیدار کیا۔ ثم یأتی علی الناس زمان، پھر ایک دور اور آئے گا، یغزو فیام من الناس، ایک جماعت اور نکلے گی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ اب صحابی سارے ختم ہو گئے، سوال کیا جائے گا حل فیکم من صحب من رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو صحابی تو نہیں مگر اس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، کسی صحابی کا دیدار کیا ہو؟ کہا جائے گا ہاں وہ شخصیت ہے، باقی سارے اتباع تابعین ہیں، اور اس شخصیت نے بحالت ایمان صحابی کا دیدار کر رکھا، خود صحابی نہیں مگر صحابی کو دیکھ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یفتح اللہ علیہم، اللہ رب العزت اس تابعی کی برکت سے کس نے میرے صحابی کو دیکھا اس جماعت کو بھی فتح یاب کرے۔ ثم یأتی علی الناس زمان، پھر ایک دور اور آئے گا، یغزو فیام من الناس، ایک گروہ اور نکلے گا، ایک جماعت اور نکلے گی، پوچھا جائے گا حل فیکم من صاحب من رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس نے صحابی کو تو نہیں لیکن تابعی کو دیکھا ہو، جس تابعی نے صحابی کو دیکھا اور صحابی نے اللہ کے رسول کو دیکھا؟ یہ اتباع تابعین میں سے کوئی ہے ایسا؟ کہا جائے گا ہاں فلاں شخص ہے، تابعی نہیں ہے نہ وہ صحابی مگر تبع تابعی، اس نے بحالت ایمان ایک تابعی کا دیدار کر رکھا۔ یفتح اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس تبع تابعی کے وجود کی برکت سے اس جماعت کو بھی فتح یاب کرے۔ یہ تمیز کس جماعت کا؟ جس جماعت کی تعریف ہو رہی ہے، کوئی طاقت ہے اس تعریف میں شامل ہو؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسا ہونے دیا کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور تمہارے دلوں کو ایمان کے نور سے بھر دیا، منور کر دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو سجا دیا، مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا تمہارے دلوں میں۔ ایمان اور نکھر گیا کیونکہ ایمان تمہارے دلوں کا مرکز بن گیا کہ صحابہ جیسی جماعت نے ایمان کو قبول کیا، اللہ نے ایمان میں نکھار پیدا کر دیا، ایمان میں اور بہار آ گئی کہ اس ایمان سے صحابہ کے دل لبریز، اور ساتھ پھر ایک چیز کی نفی آ گئی۔ اصل چیز جو ہے وہ دین کی تکمیل نفی اور اثبات کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ بڑا جوہری نقطہ، اس کو سمجھ کے جائیے۔ تو ایمان آ گیا، ایمان کی محبت آ گئی اور ایمان سے دلوں کو متعین کر دیا۔ اب ایک نقطہ اس کے مخالف ہے کہ کفر کا معاملہ کیا ہے، نافرمانی کا معاملہ کیا ہے، فسق و فجور کا معاملہ کیا ہے۔ ایمان تو آ گیا، کچھ امور ایمان کی ضد ہے جن سے بچنا ضروری ہے، تو کیا یہ دل ان امور سے خالی ہے یا نہیں؟ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ،
اللہ نے تمہارے دلوں میں ناپسندیدگی ڈال دی، نفرت ڈال دی، کفر کی، فسق و فجور کی اور نافرمانی کی۔ ایسی نفرت ڈالی تم سے کسی فسق و فجور کا تصور محال ہے۔ کبھی کچھ ہوا بھی تو بھی آپ نے سنا سمندر کے مقابلے میں چند قطروں کے مطابق ان دلوں کو ایمان سے بھر دیا، ایمان سے سجا دیا، اور ان دلوں میں کفر کی نفرت ڈال دی، فسق و فجور کی نفرت ڈال دی اور معصیت کی نفرت ڈال دی۔ ایسا ایمان بناؤ اللہ کے بندے۔ اگر یہ بات آپ سمجھ گئے تو اس کانفرنس کا مقصد کامیاب ہو جائے۔ سمجھ کے جاؤ کہ ایک بندہ کامیاب کب ہوتا ہے؟ جب اس کا دل نفی اور اس بات کا آئینہ دار ہے۔ اس بات کس چیز کا؟ توحید کا، ایمان کا، عمل صالح کا۔ اور نفی کس چیز کی؟ شرک کی، کفر کی، نافرمانی کی۔ جس شدت کے ساتھ دل میں ایمان کی محبت ہو، توحید کی محبت ہو، اسی شدت کے ساتھ دل میں کفر کی اور شرک کی نفرت پیدا کرو، اس محبت کا اجر ملے گا اور نفرت کا اجر بھی ملے گا۔ دیکھیں ایمان میں، دین میں دو کلمات کی بڑی سختی سے تعلیم دی، سبحان اللہ بحمدہ یا سبحان اللہ والحمدللہ۔ سبحان اللہ نفی ہے، الحمدللہ اس بات ہے۔ سبحان اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہر شرک سے پاک ہے، ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، یہ نفی ہے۔ الحمدللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام کمالات کا مستحق ہے، وہ ہر طرح کی حمد کے لائق ہے، کیونکہ اس کے نام، اس کی ذات، اس کے صفات، اس کے سارے افعال کمال ہی کمال، کوئی ان میں شریک نہیں۔ یہ سبحان اللہ بحمدہ یہ ایک عقیدہ ہے، منہج ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ نفی ہے، الا اللہ اس بات، یعنی توحید کی تکمیل نفی اور اس بات کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ وہ توحید صفات ہو، توحید اسماء ہو، جو بھی توحید، اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اتنا کافی ہے؟ نہیں، ساتھ یہ مانو کہ اور کوئی قادر نہیں ہے، نفی اور اس بات۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب، اس پر ایمان لاؤ۔ اتنا کافی ہے؟ نہیں، ساتھ یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی جن، نہ کوئی فرشتہ، کوئی عالم الغیب نہیں۔ جب تک تمہارا ایمان، تمہاری توحید اور عقیدہ نفی اور اس بات کے نور کے ساتھ نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ دعوت دی کہ اپنے صحابہ کے دلوں میں ایمان بھر دیا، ایمان کو سجا دیا، اور ساتھ ساتھ ہر قسم کے کفر، شرک، نافرمانی، معصیت، فسق و فجور، اس کی کراہت اندر ڈال دی۔ اب یہ دل آئینہ دار ہے دو چیزوں کی، ایمان کی محبت اور شرک و کفر اور بدعت کی کراہت۔ یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرو تاکہ صحابہ کا ایمان آ جائے۔ یہ ضروری، یہ آخری بات عرض کروں گا کہ صحابہ کا ایمان کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں ہندوستان میں ایک مغضوب اور مردود شخص نے ایک کتاب لکھی نبی علیہ السلام کے خلاف، نام رکھا رنگیلا رسول۔ رنگیلا رسول، مسلمانوں نے ایک آگ بھڑک اٹھی، مظاہرے ہوئے، جلوس نکلے، مگر ایک شخصیت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کے اس کتاب کا جواب دینے کے، چند دنوں میں کتاب تیار ہو گئی، مقدس رسول۔ اس کتاب کے بقیے ادھیڑ دیے، اس کی افکار کو تہس نہس کر دیا۔ اور یہ کرنے کا کام جب دشمنوں کی طرف سے، اغیار کی طرف سے سازشیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں، صحابہ کرام کی شخصیت کے بارے میں، امہات المومنین کی شخصیت کے بارے میں، ہمارا پہلا ہدف کیا ہو؟
ہم ان کے ایمان کو سمجھیں، ان کے عقیدے کو سمجھیں، اس کو اپنائیں۔ یہ دشمن کی سازش کا منہ توڑ جواب ہے۔ اپناؤ گے تو کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا۔ یہ صحیح منہج پر ہے، صحیح لائن پر۔ انہوں نے صحابہ کے ایمان کو سمجھا اور قبول کیا۔ جہاں دنیا تنقیدیں کر رہی ہے، یہ صحابہ کے ایمان کی معرفت لا رہے ہیں اور اس کو اپنا رہے ہیں۔ مدد کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ کیا ہماری مدد ہمارے ہاتھوں میں؟ ہمارا بدلہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں، اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کے منہج کے پیروکار بن جائیں اور اس ایمان کو مثالی قرار دے کر اس کو اپنا لیں اور قبول کر لیں تو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ جب وہ راضی ہوگا تو تائید کے، نصرت کے دروازے کھول دیں۔ اور یہاں جو صحابہ کی تعریف ہے، یہ تعریف سب سے آخری تعریف ہے۔ اس سے بڑی کوئی تعریف ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کی تعریف کی، ظاہر کی نہیں، ظاہری نمازوں کی نہیں، روزے کی نہیں۔ ظاہری عمال ہم سب کرتے ہیں، حقیقی شہادت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وہ شہادت دل کی استقامت کی ترجمانی ہے کہ ہم نے اس کے دل کو جانچا ہے، دل میں تقویٰ ہے، دل میں خشیت ہے، دل میں عقیدے کی صلابت ہے، دل جو ہے پہاڑ کی طرح ٹھوس مضبوط عقیدے کا حامل ہے۔ یہ سب سے بڑی گواہی ہے۔ مثالیں بہت ہو سکتی ہیں، صرف ایک مثال سے قیامت کی یصاح برجل، ایک شخص کو پکارا جائے علی مشہد الخلائق، پوری کائنات کے ساتھ، مسند احمد کے الفاظ ہیں، حساب و کتاب جاری ہے۔ ایک شخص کی باری آ گئی، اے فلان آؤ حساب و کتاب دینے کی۔ اب وہ آ رہا کانپتا ہوا، کیونکہ اسے اپنے سامنے کوئی نیکی نظر نہیں آئی، کانپتا ہوا۔ اور آگے جب پہنچے گا یفتح لہ 99 سجلا، آگے 99 رجسٹر کھلے پڑے ہوں، فیہا سیئات، اور وہ سارے رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے، گناہوں سے 99 رجسٹر، کل سجل الی مد البصر۔ غور کی، ہر رجسٹر اس کی لمبائی چوڑائی، اس کا عرض اور طول اور اس کا موٹاپا، حجم، طاقت نگاہ، طاقت نگاہ۔ دنیا کا رجسٹر نہیں، بصر کا یوم حدید، اور قیامت کی نگاہ بہت تیز ہوگی، کتنے گناہ ہوں گے، کتنی معصیتیں ہوں گی۔ اس شخص کی سیرت اگر ہمارے سامنے آتی، ہم تو کہتے کہ کافر ہے، منافق ہے، فلاں فلاں، اپنے رب کو ناراض کر لیتے، کیونکہ رب کے علم میں کچھ اور ہے، ہمارے سامنے ظاہر گناہ ہے، معصیتیں۔ فرشتے اس کو لائیں گے اور اس کو جہنم کا منہ دکھائیں گے کہ تیری تو کوئی نیکی نہیں۔ آج کامیابی کس کے لیے ہے؟ جس کے اعمال تولے جائیں گے اور نیکیاں بڑھ جائیں اور گناہ ہلکے پڑ جائیں۔ تیرے پاس نیکیاں ہے ہی نہیں، چلو جہنم کی طرف، وقت ضائع میں چلو جہنم کی طرف اس کا منہ پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تعجلوا علی عبدی، فرشتوں میرے بندے پر جلدی نہ کرو، تھوڑا انتظار کرنا۔ تم کہتے ہو نیکی نہیں، بلا